السلام علیکم ویورز، میرا نام حماد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں نے اس وقت کے سب سے پاپولر ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی پر بنائی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ارطغرل غازی کی کمپلیٹ ڈاکیومنٹری ملے گی۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو اس وقت امت مسلمہ مجموعی طور پر ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی وقت دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے تعلق رکھنے والی ایک ہونہار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے اور دوسری طرف رشیا، برصغیر، چائنا اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں بہت جلد کامیاب ہوئے۔ منگول فوجوں نے ظلم و بربریت کی جو داستانیں رقم کی وہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔ منگولوں کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی فوجیں دم توڑ رہی تھی۔ دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران، شام اور عراق میں آل سلجوق کے بیشتر ملفوظات کو فتح کر لیا تھا۔ اس وقت ان کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ چنگیز خانی طوفان نے اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس تباہی کے بعد وہاں موجود ترک قبیلے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہجرت کرنے لگے۔ ان میں زیادہ تر قبیلے چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ انہیں جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا انہوں نے اپنے خیمے وہیں لگا لیے۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے بڑا اور طاقتور تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار سلمان شاہ تھے۔ کائی قبیلہ اپنا وطن خراسان کو چھوڑ کے مختلف ملکوں سے ہوتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ اسی سفر میں دریائے فرات کے قریب سلمان شاہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سمرتکین، گلدارو، ارطغرل اور زلجان۔ سلمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سمرتکین اور گلدارو اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ اہلت چلے گئے۔ جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارطغرل غازی کو اس کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے اپنا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی بہت بہادر، نڈر اور جنگجو شخصیت کا حامل تھا۔ یہ انسان حق کی بات کہنے سے کبھی نہیں گھبراتا تھا۔ ارطغرل اپنے چھوٹے بھائی اور باقی رہ جانے والے قبیلے کو ساتھ لے کر ایشیائی کوچک کی طرف چلا گیا اور یہ سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے سلطان علاؤ الدین کیقوباد تھے، جو اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ جب ارطغرل اپنے قبیلے کو لے کر سلطان کے محل کی طرف جا رہا تھا جو کہ کونیا میں تھا تو رستے میں اسے 2 فوجیں لڑتی نظر آئی۔ ارطغرل ان دونوں کو نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک فوج کی تعداد کافی زیادہ تھی اور دوسری فوج کی تعداد کافی کم تھی اور وہ پسپا ہو رہی تھی۔ تو ارطغرل نے اس فوج کی حمایت کا فیصلہ کیا اور اپنے جنگجو دستے کے ساتھ بڑی فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کر دیا۔ مخالف فوج ڈر گئی، وہ سمجھے انہیں کہیں سے مدد مل گئی ہے۔ یہ فوج جیتے جیتے ہار مان گئی۔ بعد میں پتہ چلا ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاؤ الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ عیسائی تھے اور بعض مانتے ہیں یہ منگول فوج تھی۔ سلطان علاؤ الدین ارطغرل کی بہادری سے بے حد خوش ہوا اور آپ کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انکارا کا علاقہ دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ کائی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ارطغرل کو اجازت دی کہ وہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور انہیں سلجوقی سلطنت میں شامل کریں۔ ان کا علاقہ بازنطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت اور بہادری سے بہت سے سرحدی علاقے فتح کر لیے اور انہیں سلجوقی سلطنت میں شامل کیا۔ کچھ عرصے بعد سلطان نے ارطغرل کو سوغوت کا علاقہ بھی دے دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبیلے بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اس کو اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل کی طاقت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار ارد گرد کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ دوستو، ارطغرل نے سلطان علاؤ الدین کے نائب کی حیثیت سے بہت سی جنگیں لڑی اور بہت سے علاقے فتح کیے۔ ارطغرل غازی کے انہی کارناموں سے خوش ہو کر سلطان نے انہیں مزید علاقے دے دیے اور ان علاقوں میں ارطغرل کی ایک الگ سلطنت بنا دی۔ اس سلطنت کا بیشتر علاقہ کافی زرخیز اور خوشحال تھا، لیکن یہاں کچھ لوگوں کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ اس جاگیر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور اس کے بیٹے عثمان غازی کو بہت عرصہ تک جنگ کرنا پڑی۔ 1281 عیسوی میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ارطغرل غازی کی بیوی حلیمہ سلطان سے ان کے 3 بیٹے تھے: گندوز، ساوچی اور عثمان۔ ارطغرل کی وصیت کے مطابق آپ کا جانشین سب سے چھوٹے بیٹے عثمان کو بنایا گیا۔ عثمان بھی اپنے والد کی طرح انتہائی بہادر، اسلام سے بے پناہ محبت کرنے والا شخص تھا۔ عثمان نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔
1299 میں سلجوقی سلطنت اپنے اندر پائی جانے والی غداریوں کی وجہ سے بالکل ختم ہو گئی اور عثمان غازی نے اپنے فتح یافتہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا۔ اس طرح دنیا کے نقشے پر سلطنت عثمانیہ کا سورج طلوع ہوا جو 650 سال تک چمکتا رہا، جس کی وسعت 3 برے اعظموں تک پھیل گئی۔ ارطغرل غازی کو سغوت میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ ارطغرل غازی کا موجودہ مزار جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ سلطان عبدالحمید کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ارطغرل غازی اور سلطنت عثمانیہ پہ بنائی جانے والی یہ چھوٹی سی ڈاکیومنٹری کافی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔